بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس جگہ پر اس روئے زمین پہ جتنے حصے ہیں دنیا کے، چاہے وہ پہاڑ ہو، سمندر ہو، بازار ہو، ان تمام جگہوں میں جو بہترین، خوبصورت ترین، پاکیزہ ترین جگہ ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا گھر مسجد یہ سب سے پاکیزہ ترین ہے، اور جو یہاں آتے ہیں وہ سارے انسانوں میں پاکیزہ ترین ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ چن لیتا ہے، اللہ جن کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ جن کو پیار کرتا ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، ان کو اپنے گھر میں بلا لیتا ہے۔ اس لیے اس مادیت کے زمانہ میں، دولت کے نشے کے زمانہ میں، ہم اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ خالصتاً ہمارے اوپر اللہ کا کرم و فضل ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی اس رحمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالخصوص ان قاری صاحبان نے قرآن مجید پڑھا، تراویح پڑھائی، نماز پڑھی گئی، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، ایسا نبی، ایسا عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر، قسیم و نصیر اور رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس کے ثناخواں خود رب کائنات ہیں، اور وہ پیغمبر جس پر ملائکہ شب و روز درود بھیجتے ہیں، وہ پیغمبر کہ جس کی حقانیت کی گواہی ابو جہل کی مٹھی میں بند کر بھی دیتے ہیں، وہ پیغمبر کہ جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ پیغمبر جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے، وہ پیغمبر کہ جس کی تخلیق باعث وجود کائنات ہے، وہ پیغمبر جس کی شفاعت دلیل نجات ہے، وہ ہمارا اور آپ کا پیغمبر جس کی ذات سراپا رحمت ہے اور جس کی بات سراپا عبادت ہے، جس کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا صاحب تشریف لائے ہیں، وہ آپ سے مخاطب بھی ہوں گے، دعا بھی فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر تشریف لائے، اپنے ممبر مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی طرف جاتے ہوئے فرما رہے تھے آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے تو کچھ آواز نہیں سنی، کوئی دعا نہیں سنی، کوئی جملے نہیں سنے، لیکن آپ آمین آمین فرماتے جا رہے تھے، اس آمین کی وجہ تو بتا دینا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی یہ آمین میں نے خامخواہ نہیں کہے، یہ آمین میں نے جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر کہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اللہ کی جانب سے 3 قسم کے لوگوں کے لیے بد دعا لے کے آئے تھے۔ 3 گروہ، اس امت کے 3 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے بد دعا لے کے آئے۔ جبرائیل امین نے بد دعا کی ان لوگوں کے لیے، وہ بدبخت لوگ تھے، وہ خوش بخت نہیں تھے، وہ محروم القسمت لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے جبرائیل امین کو بد دعا دے کے بھیجا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی دعا سن کر آمین آمین کہی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً بربادی اور ہلاکت کے مستحق ہیں۔ یا رسول اللہ ایسے کون سے لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، ایک وہ شخص جس کے لیے جبرائیل امین اللہ کی جانب سے بد دعا لے کے آیا۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں، وہ گروہ ہے جو اپنے پیغمبر کا تذکرہ سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔
جو حضور کا نام سنے اور درود نہ پڑھے. اس لیے یہ محفل کے آداب میں سے ہے. جب حضور علیہ السلام کا نام ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کی ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں زور سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور نے فرمایا کہ جو شخص نبی کا ذکر سنے درود نہ پڑھے، اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے. حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی دعا پر آمین کہا کہ یقیناً یہ شخص ہلاکت اور بربادی کا مستحق ہے. یہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا جو نبی کا ذکر نہ سنے، نبی کا ذکر سن پر درود نہ پڑھے، جو حضور کی محبت دل میں نہ رکھتا ہو، جو حضور کا عشق دل میں نہ رکھتا ہو، وہ یقیناً ہلاکت اور بربادی کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. دوسرا، یا رسول اللہ دوسری مرتبہ آپ نے آمین فرمایا. حضور فرماتے ہیں جی ہاں، دوسری مرتبہ میں نے آمین اس لیے فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے سامنے اس کے والدین موجود ہوں یا والدین میں سے کوئی ایک موجود ہو، صرف والد موجود ہو یا صرف والدہ موجود ہو، والدین میں سے کوئی ایک موجود ہو یا دونوں موجود ہوں. وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، ان کا کہنا مان کے، ان کا حق ادا کر کے جنت حاصل نہ کرے، یہ شخص بھی برباد ہو جائے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا. یقیناً جو شخص اپنے والدین کو نہیں پہچانتا، والدین کا حق ادا نہیں کرتا، وہ والدین جو انسان کو پالتے ہیں، انسان کی تربیت کرتے ہیں، انسان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اچھے والدین کی صفات کو بیان کیا ہے. اچھے والد کی نشانی یہ ہے کہ اس کی اولاد اچھی ہوگی. اچھے والد کی نشانی ہے اولاد کی تربیت اچھی کرے گا. اچھے والد کی نشانی یہ ہے اس کی اولاد والدین کو بھی سلام کرے گی، اپنے سے بڑے کو سلام کرے گی. اچھے والدین کی نشانی یہ ہے کہ اس کی اولاد نماز کی طرف جائے گی. اچھے والدین کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے. دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، بڑوں کا سلام کرنا ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، بری محفل سے بچنا ہے. تو اس آیت کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کی صفات کو بیان کیا کہ اچھے والدین یوں ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اولاد کے لیے کہ جو اولاد والدین کا حق ادا نہ کرے، ان کی عزت احترام نہ کرے، ان کا کہنا نہ مانے، ان کی خدمت نہ کرے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے. حضور فرماتے ہیں اس پر میں نے آمین کہا. یقیناً یہ شخص بھی ہلاکت اور بربادی کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں تیسری مرتبہ آمین کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک آ جائے، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، ماہ رمضان جس کی زندگی میں آ جائے اور وہ شخص اللہ سے اپنی بخشش نہ کروائے، وہ شخص بھی ہلاکت اور برباد ہو جائے. حضور فرماتے ہیں اس پر میں نے آمین کہا. تو یہ ایک حدیث ہے. تو یہ تین قسم کے گروہ اس میں ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. نمبر ایک، نبی کا عشق دل میں نہ رکھنے والے، نبی پر درود و سلام نہ پڑھنے والے. نمبر دو، والدین کا احترام نہ کرنے والے، ان کا حق ادا نہ کرنے والے. نمبر تین، ماہ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود وہ تلاوت نہ کریں، ذکر نہ کریں، مسجد میں نہ آئیں، نماز نہ پڑھیں، گناہ نہ چھوڑیں، اس مغفرت کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروائیں. ان تین قسم کے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ اس حدیث پاک میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم القسمت ہونے سے بچائیں اور خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.